السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ آج ہم انشاءاللہ تعالی امام بخاری کے کچھ حالات دوبارہ دہرائیں گے تاکہ صاحب کتاب کا کچھ تعارف ہو جائے۔ جب صاحب کتاب کا تعارف ہوگا تو پھر کتاب کی سمجھ بھی زیادہ اچھی طرح آئے گی اور اس کی قدر بھی زیادہ ہوگی انشاءاللہ۔ بخاری کا نام ایسا نہیں جو کسی نے نہ سنا ہو یا جس کو معلوم نہ ہو، لیکن ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں صرف سننا اور ایک ہوتا ہے کسی کے بارے میں جاننا، معرفت حاصل کرنا۔ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمد للہ کثیرا، الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک وتحول عافیتک وفجاءۃ نقمتک ومن جمیع سخطک۔ اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلی جنۃ الخلد یا ارحم الراحمین۔ اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک واعوذ بک منک لا احصی ثناء علیک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک، سبحان اللہ وبحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وان اعمل صالحا ترضاہ وان اعمل صالحا ترضاہ واصلح لی فی ذریتی انی تبت الیک وانی من المسلمین۔ اللہم ربنا لک الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شیء بعد اہل الثناء والمجد احق ما قال العبد اللہم لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت ولا ينفع ذا الجد منک الجد۔ الحمد للہ عدد ما خلق، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما فی السماوات والارض، الحمد للہ ملء ما فی السماء والارض، الحمد للہ ملء ما خلق، الحمد للہ عدد ما احصى کتابہ، والحمد للہ ملء کل شیء، والحمد للہ ملء کل شیء۔ رب اعنی ولا تعن علی وانصرنی ولا تنصر علی وامکر لی ولا تمکر علی واہدنی ویسر ہدای الی وانصرنی علی من بغی علی۔ اللہم اجعلنی لک شاکرا لک ذاکرا لک راہبا لک مطواعا الیک مخبتا اواہا منیبا۔ رب تقبل توبتی واغسل حوبتی واجب دعوتی وثبت حجتی واہد قلبی وسدد لسانی واسلل سخیمۃ قلبی۔ اللہم اصلح ذات بیننا، اللہم الف بین قلوبنا واصلح ذات شأننا واہدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات الى النور واصرف عنا الفواحش ما ظہر منها وما بطن وبارک لنا فی اسماعنا وبارک لنا فی اسماعنا وابصارنا وقلوبنا وازواجنا وذریاتنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم واجعلنا شاکرین لنعمتک مثنین بها قائلین بها واتممها علینا۔ اللہم لک الحمد کلہ، اللہم لا قابض لما بسطت ولا مقرب لما بعدت ولا مباعد لما قربت ولا معطی لما منعت ولا مانع لما اعطیت۔ اللہم ابسط علینا من برکاتک ورحمتک وفضلک
اللهم ابسط علينا من بركاتك ورحمتك وفضلك ورزقك. اللهم إني أسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول. اللهم إني أسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الحرب والأمن يوم الخوف. اللهم عائذا بك من سوء ما أعطيتنا وشر ما منعتنا وشر ما منعت منا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث. بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام بخاری کا نام جانا پہچانا ہے. ان کا اصل نام محمد تھا، کنیت ابو عبداللہ، لقب امام المحدثین اور امیر المؤمنین فی الحدیث. شجرہ نسب کچھ یوں ہے: محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرہ بن بردزبہ الجعفی. سب سے پہلے ان کے دادا کے والد یعنی پردادا المغیرہ اسلام لائے. جن کے ہاتھوں پر اسلام لائے ان کا نام یمان الجعفی تھا، اسی لیے ان کی نسبت الجعفی ہے. بردزبہ مسلمان نہیں تھے، آتش پرست تھے، مجوسی تھے. یہ لوگ خراسان کے رہنے والے تھے، فارسی تھے. خراسان ایک بڑے علاقے کا نام ہے جس میں ایران، افغانستان، ازبکستان اور موجودہ ترکمانستان یہ سارے علاقے آتے ہیں. جس دور میں یہ مسلمان ہوئے اس دور میں یہ لوگ بخارا میں تھے، اسی لیے ان کو بخاری کہا جاتا ہے. بخارا وہاں کا کیپٹل تھا، یعنی خراسان کا کیپٹل تھا. اس کی حیثیت اسی طرح تھی جیسے اسلامی دنیا میں بغداد اور قاہرہ وغیرہ کی تھی. لیکن یہ پورے عالم اسلامی میں سب سے ریچسٹ یعنی سب سے امیر ترین شہر تھا، اور یہ اپنی تجارت کے اعتبار سے بہت مشہور و معروف تھا. یعنی سب سے زیادہ یہاں تاجر لوگ رہتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ علم اور ہنر اور ان چیزوں سے بھی ان کی دلچسپی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے تقریباً 70 سال بعد یہ علاقہ فتح ہوا اور لوگ مسلمان ہوئے. یہ شہر ایک قدیم ترین شہر ہے، تقریباً 5000 سال پہلے وجود میں آیا. آج بھی اس کے اندر ہزاروں سال پہلے کے کھنڈرات اور قدیم آثار موجود ہیں، لیکن آج کل کی دنیا میں اس کی وہ ویلیو نہیں جو اس وقت تھی. بہرحال اللہ سبحانہ وتعالی نے امام بخاری کو اس شہر میں پیدا کیا. امام بخاری کی ولادت 13 شوال 194 ہجری کو ہوئی. نماز جمعہ کے بعد بخارا شہر میں پیدا ہوئے. ان کے والد محدث تھے، یہ محدث کے بیٹے تھے، تاجر بھی تھے اور محدث بھی تھے. اور ان کے والد امام مالک کے شاگرد تھے، اور اس کا تذکرہ امام بخاری نے اپنی تاریخ میں کیا ہے. ابن حبان نے بھی اپنی کتاب الثقات میں ان کے والد کا تذکرہ کیا ہے. اور یہ بات بہت خوش قسمتی کی ہے کہ والد بھی محدث اور بیٹا بھی محدث. امام بخاری کے والد حماد بن زید اور امام مالک سے روایت بھی کرتے ہیں، یعنی احادیث روایت کرتے ہیں. امام بخاری کے والد حلال کمائی کا بہت زیادہ اہتمام کرتے تھے، اور اس بات کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ ان کے مال میں 1 درہم بھی حرام کا نہ ہو، اور اس بارے میں وہ بہت زیادہ تقوی کے معیار پر تھے. ان کے شاگرد احمد بن حفص کہتے ہیں کہ میں اسماعیل کی وفات کے وقت ان کے پاس تھا. اس وقت انہوں نے کہا کہ میں اپنے مال میں 1 درہم بھی حرام کا نہیں پاتا، یعنی جو مال وہ دنیا میں چھوڑ کر جا رہے تھے، اور نہ ہی 1 درہم مشتبہ پاتا ہوں. حرام تو دور کی بات، شبہ والا بھی 1 درہم نہیں ہے اس مال میں. اور امام بخاری نے اسی مال سے استفادہ کیا، کیونکہ وہ خود کوئی کام نہیں کرتے تھے، لیکن والد کا چھوڑا ہوا ورثہ جو تھا ان کے لیے باقی زندگی میں بہت کام آیا اور بہت بابرکت ثابت ہوا. اگرچہ ایک وقت ایسا بھی آیا کہ امام بخاری کے پاس علم کی طلب میں کچھ بھی نہ بچا. ان کی والدہ بھی بہت نیک خاتون تھی، بہت دعائیں کرنے والی، اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے حضور گڑ گڑانے والی، اور بہت متقی اور پارسا خاتون. بہت بچپن میں محمد بن اسماعیل یعنی بخاری کی بصارت چلی گئی، آنکھیں چلی گئیں. والدہ بہت عبادت گزار تھی. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ جس ماں کے بچے کی بینائی چلی جائے اس ماں کے دل پر کیا گزر سکتی ہے. اپنے کسی بچے یا چھوٹے بہن بھائی کو ذہن میں رکھ کے یہ بات سوچیے. لیکن یہ بات ذریعہ بنی امام بخاری کی والدہ کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اور زیادہ قریب ہونے اور بہت زیادہ دعائیں کرنے کا.
انہوں نے یہ دعا بھی مانگی کہ اگر میرے اس بیٹی کی آنکھیں واپس آ جائیں تو میں اسے اللہ کی راہ میں وقف کر دوں گی۔ اس میں ایک حکمت یہ بھی ہو سکتی ہے کہ جن بچوں کی بینائی نہیں ہوتی ان کے باقی سینسز بہت تیز ہو جاتے ہیں، وہ صرف پھر اپنی آنکھوں سے کام نہیں لیتے، وہ باقی چیزوں سے بھی سیکھنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی سماعت اور ان کی حس بہت تیز ہو جاتی ہے۔ بہرحال دن رات دعائیں کرنے کے بعد ان کو ایک خواب آیا جس میں ان کی والدہ نے ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا، اور وہ ان سے کہہ رہے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے تمہارے کثرت سے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے، یہ قابل غور بات ہے، تمہارے کثرت سے رونے اور دعا کرنے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی آنکھیں درست کر دی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ جب صبح ہوئی اور امام بخاری اٹھے تو وہ دیکھ رہے تھے۔ تو علماء کہتے ہیں کہ امام بخاری کے بخاری بننے میں اور اس مقام تک پہنچنے میں جو اصل ہاتھ ہے پیچھے، یا جس کو سارا کریڈٹ جاتا ہے، وہ ماں ہے۔ تو اس سے اندازہ لگائیے کہ ماں کا رول کتنا بڑا ہوتا ہے۔ مائیں خود تو امام بخاری نہیں بن سکتی، لیکن ان کی گودوں سے امام بخاری پیدا ہوتے ہیں۔ تو جتنی بھی مائیں ہیں وہ بچوں کی صرف تعلیم و تربیت ہی کی فکر نہ کریں، اس کے ساتھ ساتھ کثرت سے ان کے لیے دعائیں کریں اور روئیں اللہ کی بارگاہ میں۔ امام بخاری کی والدہ نے ان کی نظر لوٹنے کے بعد انہیں چھوٹی سی عمر میں ہی مدرسے میں داخل کروا دیا۔ 10 سال کی عمر تک وہ اس مدرسے میں رہے اور ہر طرح کا علم حاصل کیا۔ جب 16 سال کے ہوئے تو ان کو ان کے بھائی کے ہمراہ حج کے لیے لے گئی۔ حج کے بعد وہ خود اور ان کے بھائی یعنی امام بخاری کے بھائی احمد واپس آ گئے اور والدہ امام بخاری کو وہیں پر چھوڑ آئی، یعنی مزید علم سیکھنے کے لیے۔ وہاں پھر کچھ عرصہ تک امام بخاری مکہ میں رہے اور اس کے بعد انہوں نے اسلامی دنیا کے مختلف علاقوں کا سفر کیا۔ مکہ سے علم حاصل کرنے کے بعد باقی علاقے جیسے مدینہ ہے، حجاز ہے، حجاز کے بعد بغداد، مصر، شام، عراق، ان سب علاقوں میں امام بخاری نے مختلف علماء سے احادیث جمع کی، سیکھا، علم حاصل کیا، اور اس دوران ہر سال یعنی آئندہ تقریباً 5-6 سال تک وہ ہر سال حج بھی کرتے رہے، کیونکہ حج کا موقع ایسا موقع ہوتا ہے جس میں دنیا بھر سے علماء اکٹھے ہوتے ہیں، تو اس موقع پر پھر وہ ان سے سیکھنے میں، علم حاصل کرنے میں اپنا وقت لگاتے۔ امام بخاری کے والد جب امام بخاری ابھی چھوٹے تھے تو اس وقت ہی فوت ہو گئے، تو تعلیم اور تربیت کی ساری ذمہ داری ان کی والدہ پر آ پڑی، اور آپ نے جب سے ہوش سنبھالا ان کے دل میں حدیث کو حفظ کرنے کا، زبانی یاد کرنے کا شوق تھا۔ تو جو کچھ بھی یہ سیکھتے رہے اس میں جو نمایاں چیز تھی وہ حدیثوں کو یاد کرنا تھا۔ یعنی قرآن مجید تو اکثر لوگ حفظ کر لیتے ہیں، یاد کر لیتے ہیں، لیکن حدیث کا علم، حدیث کو یاد کرنا، اور خاص طور پر آج کے دور میں یہ ناپید ہوتا چلا جا رہا ہے۔ محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے ابو عبداللہ امام بخاری سے پوچھا کہ آپ کے ابتدائی حالات کیسے تھے، یعنی شروع میں بچپن آپ کا کیسے گزرا۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے حدیث کا شوق اس وقت دیا گیا جب میں ابھی مکتب میں تھا، یعنی بالکل چھوٹا سا بچہ تھا اور ابتدائی تعلیم حاصل کر رہا تھا، اس وقت مجھے حدیث کا شوق دیا گیا۔ اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی کہ بچوں کو دینی علوم کا شوق کب سے دینا چاہیے۔ تو میں نے پوچھا آپ کی عمر اس وقت کیا تھی؟ انہوں نے کہا 10 سال یا اس سے بھی کم۔ پھر 10 سال کی عمر کے بعد میں مکتب سے فارغ ہوا، اور اس عمر سے یعنی 10 سال کی عمر سے انہوں نے محدثین کے پاس جانا شروع کیا اور ان کی مجلسوں میں بیٹھنے لگے۔ ہمارے 10 سال کے بچے کیا کرتے ہیں؟ کیا وہ علماء کی مجالس میں لائے جاتے ہیں؟ وہ کہاں جاتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ ان کو تو چھوڑیے، ہم خود کیا کرتے ہیں؟ ہمارے دن کا اکثر حصہ، اکثر وقت کس کام میں گزرتا ہے؟ ہم خود حدیث کی کتابیں کتنی کھولتے ہیں، خود سے پڑھنے کی کتنی کوشش کرتے ہیں، خود سے کتنا جانتے ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے امام بخاری کو قوت حافظہ بہت دی تھی، فوٹوگرافک میموری تھی۔ کسی بھی چیز کو حفظ کرنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے صرف ایک دفعہ پڑھنا یا سننا کافی تھا، اور وہ اس طرح ازبر ہو جاتی تھی جس طرح کسی کتاب میں لکھی ہوئی ہو، یعنی ان کے حافظے میں اس طرح پرنٹ ہو جاتی تھی چیز۔ ابو عمر سلیم بن مجاہد کہتے ہیں کہ میں محمد بن سلام بیکندی محدث کے پاس تھا، تو انہوں نے کہا اگر تم اس سے پہلے آتے تو ایک ایسا لڑکا دیکھتے جس کو 70,000 حدیثیں یاد ہیں۔ 70,000 حدیثیں۔ محمد بن سلام بیکندی جو ہیں یہ امام بخاری کے استاد ہیں، اور استاد بھی کیسے، ان کو پڑھنے کا کتنا شوق تھا
اور لکھنے کا اور علم حاصل کرنے کا، ایک مجلس میں وہ حدیث لکھ رہے تھے استاد سے سن کر، تو اتنے میں ان کا قلم ٹوٹ گیا. تو انہوں نے ایک دم آواز لگائی کہ مجھے 1 دینار میں کون قلم دے گا. تو بہت سے لوگوں نے اپنے قلم ان کی طرف پھینک دی. 1 دینار میں سینکڑوں قلم آ سکتے تھے، لیکن انہوں نے وقت بچانے کے لیے اور اپنے علم کو محفوظ کرنے کے لیے پیسے کو نہیں دیکھا، یہ دیکھا کہ فوری طور پر میں اپنا کام کس طرح جاری رکھ سکتا ہوں. یعنی اس سے پتہ چلتا ہے کہ خود انہیں علم کو سمیٹنے کا، محفوظ کرنے کا، سیکھنے کا کیسا شوق تھا. تو ان کے شاگرد تھے امام بخاری. تو بہرحال وہ کہتے ہیں کہ میں اس کی تلاش میں نکلا، یہاں تک کہ اسے ملا اور کہا تم وہ ہو جو کہتے ہو کہ مجھے 70,000 حدیثیں یاد ہیں. تو امام بخاری نے کہا ہاں، بلکہ اس سے بھی زائد، بلکہ جس حدیث کی نسبت آپ سوال کریں گے، خاص صحابی سے مروی ہو یا تابعی سے یا ان کے اکثر راویوں کی تاریخ پیدائش، تاریخ وفات، جائے سکونت، میں یہ بھی سب بتا سکتا ہوں. یعنی صرف حدیثیں نہیں بتا سکتا، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ روایت کرنے والے خاص صحابی ہوں، تابعی ہوں یا ان کے بعد کے لوگ ہوں، ان کے نام، تاریخ پیدائش اور کہاں کے تھے وہ بھی بتا سکتا ہوں. اور میں صحابہ یا تابعین کی حدیث سے جو بھی حدیث روایت کرتا ہوں اس کی ایک اصل ہوتی ہے جس کو میں کتاب اللہ اور سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یاد کرتا ہوں، یعنی ایک طرح سے سمجھ کے یاد کرتا ہوں. حاشد بن اسماعیل کہتے ہیں، یہ ان کے کلیگ ہیں، بیکندی تو ان کے استاد ہیں، لیکن حاشد اچھا نام ہے اگر کسی کو رکھنا ہو. جی، جیسے راشد لکھتے ہیں نا، ایسے حاشد بن اسماعیل بیان کرتے ہیں کہ امام بخاری ہمارے ساتھ حدیث حاصل کرنے کے لیے بصرہ کے شیوخ کے پاس آتے جاتے، حالانکہ وہ ابھی بچے تھے. 16 دن گزر گئے، امام بخاری کے ساتھ ہی لکھتے رہے، لیکن امام بخاری لکھتے نہیں تھے. تو ہم سب نے، یعنی حاشد اور ان کے ساتھیوں نے ان کو بہت ملامت کی کہ تم ایسے ہمارے ساتھ چل دیے اور اپنا وقت ضائع کر رہے ہو، اپنی عمر ضائع کر رہے ہو، نہ کچھ لکھتے ہو نہ کچھ توجہ کرتے ہو. تو امام بخاری نے کہا اپنی کاپیاں لاؤ. وہ کہتے ہیں ہم نے کاپیاں نکالی تو ان میں 15,000 سے زیادہ حدیثیں لکھی ہوئی تھی. امام بخاری نے وہ پڑھنا شروع کر دی اور زبانی سنانا شروع کر دی، اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنی کاپیوں کی تصحیح شروع کر دی امام بخاری کی حدیثیں سن سن کر. تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کو حافظہ بھی کیسا دیا تھا. اور یہاں سے مجھے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی پلاننگ کیسے تھی کہ وہ بچپن میں بیمار ہوں، ان کے والد فوت ہو جائیں، ان کی ماں دعائیں کریں، بخار ہو ان کو، وہ نابینا ہو جائیں، پھر ان کی ماں ان کے لیے دعائیں کریں، پھر ان کا حافظہ اتنا زیادہ ہو، اور پھر واقعی ایک جد و جہد کے بعد اور محنت کے بعد اور کوشش کے بعد وہ اس دین کی خدمت کریں. یعنی جب انسان ساری باتیں پڑھ کے تو ان کو بیک ٹریک کرتا ہے، پیچھے لاتا سارا، یہ سب کچھ ہوا کیسے، کہاں سے شروع ہوا، کیسے ہوا، تو انسان حیران ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کس طرح اپنے دین کی خدمت لیتا ہے اور کس کو چنتا ہے، اور پھر اس کی حکمت سمجھ میں آتی ہے. اگر فقہ القلوب کا باب حکمت کا آپ کو یاد ہو، اس وقت تھوڑا سا ذہن میں ہو کہ کس دل کو اللہ ہدایت دیتا ہے، کس انسان کو اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لیتا ہے اور کس کو گمراہ کرتا ہے اور کیوں کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا ایک ایک فیصلہ بہت ہی حکمت پر مبنی ہوتا ہے. پھر اسی طرح ابتدائی زمانے میں جو ان کی ذہانت اور ان کا حفظ تھا، اس کے بارے میں بھی ایک واقعہ ملتا ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں امام داخلی وغیرہ کے پاس آنا جانا شروع ہو گیا، تو ایک دن وہ لوگوں کو پڑھا رہے تھے. وہ کہہ رہے تھے سفیان یعنی ابن عیینہ ان ابی زبیر یعنی محمد بن مسلم بن تدرس ان ابراہیم النخعی، یعنی حدیث کی سند بیان کی انہوں نے. تو میں نے ان سے کہا ابو زبیر نے ابراہیم سے روایت نہیں کی. تو انہوں نے مجھے ڈانٹ دیا. ذرا چھوٹے تھے، 10 سال کی عمر سے یہ محدثین کے پاس جانا شروع ہو گئے تھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے کہا کہ آپ اصل سے رجوع کر لیں، یعنی آپ کتاب دیکھ لیں. پس وہ گئے اور اس میں جا کر دیکھا، واپس آئے اور مجھ سے کہا اے لڑکے درست سند کیا ہے، یعنی دیکھا ہے، کنفرم کر لیا. میں نے کہا وہ زبیر بن عدی ہیں جو ابراہیم سے بیان کر رہے ہیں. تو انہوں نے مجھ سے قلم لیا اور اپنی کتاب میں اصلاح کی اور کہا تم نے سچ کہا. امام بخاری سے پوچھا گیا جب آپ نے ان کا رد کیا تو اس وقت آپ کی عمر کتنی تھی؟ کہا 11 سال. کم سنی کی عمر میں ہی مشائخ اور بڑے بڑے لوگ ان سے مروب ہو جایا کرتے تھے، ان کے اسحاب سے اور علم کی پختگی کی وجہ سے. اکثر وہ لوگ جو اپنے امام کے فن تھے اور جن کے پاس ہزاروں لوگ علم حاصل کرنے کے لیے جمع ہوا کرتے تھے، ان کی مجلس میں جب امام بخاری جاتے تو پڑھانے والے کانشیس ہو جاتے تھے.
اور حدیث بیان کرنے میں تأمل کرتے تھے کہ ان کے سامنے کہیں کوئی بات ایسی نہ ہو جائے کہ یہ غلطی نہ نکالے، کیونکہ ان کی اس بارے میں شہرت ہو گئی تھی. اب ظاہر ہے کہ اگر ایک امام کی ہزاروں لوگوں کے سامنے انہوں نے تصحیح کی اور پھر دوسرے موقع پر کی تو ان کی اس معاملے میں اسی قسم کی شہرت ہو گئی. تو ائمہ اور اساتذہ امام بخاری کے سامنے اپنی کتاب پیش کرتے تھے تاکہ وہ اس کی تصحیح کر دیں. ابو جعفر محمد بن ابی حاتم کہتے ہیں کہ میں نے اپنے کسی ساتھی سے سنا، وہ کہہ رہا تھا کہ میں محمد بن سلام بیکندی کے پاس تھا تو محمد بن اسماعیل ان کے پاس چلے آئے. جب وہ چلے گئے تو محمد بن سلام نے کہا، یہ بچہ جب بھی میرے پاس آیا میں حیرت میں ڈوب گیا اور حدیث کا معاملہ مجھ پر مشتبہ ہو گیا، یعنی کانفیڈنس لوز کر کے، اور جب تک وہ چلا نہیں جاتا میں مسلسل خوف میں مبتلا رہتا ہوں کہ ابھی کوئی غلطی نکل آئے گی. یعنی عام طور پر استاد کی موجودگی میں شاگردوں کا یہ حال ہوتا ہے، یہاں شاگرد کی موجودگی میں استادوں کا یہ حال ہو رہا ہے. سبحان اللہ. محمد بن اسماعیل بخاری کہتے ہیں کہ جب میں سلیمان بن حرب کے پاس جاتا تو وہ کہتے شعبہ کی غلطیاں ہم سے بیان کرو، یعنی راوی کے علل بیان کرو. پھر عبداللہ بن یوسف فریابی ہیں، انہوں نے امام بخاری سے کہا، اے ابو عبداللہ میری کتابوں کو دیکھو، ان میں جو غلطی ہے اس کے بارے میں مجھے بتاؤ. تو انہوں نے کہا جی، یعنی ٹھیک ہے. اسی طرح فتح بن نوح نیشا پوری کا قول ہے، میں علی ابن المدینی کے پاس آیا. علی ابن المدینی بغداد میں رہتے تھے اور یہ بھی امام بخاری کے استادوں میں سے تھے. یہ وہ بڑے بڑے محدث تھے، علی ابن المدینی، یحییٰ ابن معین، امام احمد بن حنبل، جو بغداد میں تھے اور جن کی وجہ سے بغداد ایک لرننگ سینٹر بن گیا تھا. اور امام بخاری ان سے بہت متاثر تھے. تو کہتے ہیں کہ میں علی بن المدینی کے پاس آیا، میں نے دیکھا کہ محمد بن اسماعیل یعنی بخاری ان کے دائیں ہاتھ بیٹھے ہیں، رائٹ سائڈ پہ. میں نے دیکھا کہ علی بن المدینی جب حدیث بیان کرتے ہیں تو امام بخاری کی طرف دیکھتے ہیں، یعنی ایک طرح سے ان سے کنفرمیشن چاہتے ہیں. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں امام حمیدی کے پاس اس وقت گیا، یہ بھی ان کے استاد ہیں، جب میں 18 سال کا تھا. تو ان کا ایک دوسرے محدث کے ساتھ حدیث میں اختلاف ہو گیا. تو جب امام حمیدی نے مجھے دیکھا تو کہا اب وہ آ گیا ہے جو ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا. اب یہ دونوں استاد ہیں، بڑے ہیں اور فیصلہ کروا رہے ہیں ایک چھوٹی عمر کے لڑکے سے، اور اس کی عمر کیا ہے؟ 18 سال ہے. تو ان دونوں نے مجھ پر حدیث پیش کی تو میں نے امام حمیدی کے حق میں فیصلہ دے دیا کیونکہ ان کی بات درست تھی. اسی طرح انہوں نے علم حاصل کرنے کے لیے سفر کیے، جیسا کہ پہلے میں نے عرض کیا ہے کہ 16 سال کی عمر میں حج کے لیے گئے تھے اور پھر وہاں جا کر 16 سال تک مسلسل سفر بھی کرتے رہے، علم حاصل بھی کرتے رہے اور اس کے ساتھ ساتھ صحیح بخاری کو ترتیب دیتے رہے. جب مکہ میں حدیث کا علم حاصل کرنے کے بعد مدینہ گئے تو اس وقت ابھی ٹین ایجر ہی تھے. وہاں پر انہوں نے اپنی تاریخ الکبیر لکھی، اور تاریخ الکبیر کے مسودے کے بارے میں آتا ہے کہ وہ چاندنی راتوں میں لکھا. یعنی اس وقت راتوں کے وقت اتنی روشنی نہیں ہوتی تھی تو ان کی نگاہ بھی بہت تیز ہوگی، یعنی اللہ نے دعاؤں کے بعد جو نگاہ دی وہ کہیں زیادہ بہتر تھی اس سے پہلے تھی. ابن کثیر کہتے ہیں کہ امام بخاری 8 بار بغداد گئے، 8 بار، اور ہر بار وہ امام احمد بن محمد بن حنبل کے ساتھ اکٹھے ہوتے تو وہ انہیں بغداد میں اقامت اختیار کرنے پر آمادہ کرتے. لیکن بخاری کی اپنی ترجیحات تھی، وہ ایک جگہ پر نہیں بیٹھے، وہ مختلف جگہ پر گھومتے پھرتے رہے اور علم حاصل کرتے رہے. خطیب بغدادی کہتے ہیں کہ امام بخاری نے مختلف شہروں کے محدثین کی طرف سفر اختیار کیا، خراسان اور عراق کے تمام شہروں میں کتابت کی اور حجاز، شام، مصر اور بغداد میں کئی بار گئے. یعنی بار بار سفر کرتے رہے، ایک جگہ نہیں رہے اور ساتھ ساتھ اپنا کام کرتے رہے. کہیں پر کوئی کتاب لکھی، کہیں پر کوئی کتاب لکھی. اس کے علاوہ یہ کہ علم کے حصول کے بعد جب یہ لکھنے کا کام کرتے تھے تو لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو جاتے تھے، سوشلائزنگ چھوڑ دیتے تھے. امام بخاری کہتے ہیں کہ حج کرنے کے بعد میں مدینہ میں 1 سال تک لوگوں سے بالکل الگ تھلگ ہو کر رہا. اس دوران حدیث لکھنے میں مشغول رہا. اس سے کیا سبق سیکھنے کو ملتا ہے؟ بہت فوکس چاہیے ہوتا ہے. جب آپ نے کچھ لکھنا ہو تو اس کے لیے اپنی ساری تھاٹس کو آپ نے مرکوز کرنا ہوتا ہے، اینڈ ادروائز یو کین ناٹ رائٹ ود دا مائنڈ جو کہ منتشر ہو. دنیا کے اکثر بڑے بڑے رائٹرز کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو جب وہ لکھنا چاہتے ہیں، چاہے وہ ناول لکھ رہے ہیں یا تاریخ لکھ رہے ہیں یا کوئی بھی کتابیں لکھ رہے ہیں، تو وہ اپنا گھر بار اور اپنی جگہ چھوڑ کر دوسری جگہ پر سفر اختیار کر لیتے ہیں یا
ایک طرح سے ہجرت کر لیتے ہیں اور آئسولیٹڈ جگہوں پہ چلے جاتے ہیں. پھر اسی طرح یہ کہ حصول علم کے دوران انہوں نے بار بار حج بھی کیے. وہ کہتے ہیں میں بصرہ میں 5 سال رہا، اس دوران میری کتابیں بھی میرے ساتھ تھی. میں ہر سال حج کو جاتا اور واپس آ کر تصنیف کے کام میں مشغول ہو جاتا. امام بخاری نے روایت کے ساتھ جس فن میں خاص طور پر مہارت حاصل کی وہ علل الحدیث ہے. امام ترمذی کہتے ہیں کہ میں نے عراق اور خراسان میں محمد بن اسماعیل سے زیادہ کوئی بھی علل، تاریخ اور اسانید یعنی حدیث کی جو سند وغیرہ ہوتی ہے اس کی معرفت والا نہیں دیکھا. علل ہوتا ہے کسی بھی حدیث کے اندر ایسا چھپا ہوا ڈیفیکٹ یا چیز کہ جو عام لوگوں کو روایت میں نظر نہیں آتا. یعنی صرف ظاہری طور پر ہی اس کی اصلاح کرنے والے نہیں تھے بلکہ بہت گہری نظر سے احادیث کی صحت کو جانچا. احمد بن حمدون کہتے ہیں کہ میں نے سعید بن مروان کے جنازے میں محمد بن اسماعیل کو دیکھا. محمد بن یحییٰ ذہلی امام بخاری سے اسماء، روات اور کنیتوں اور علل الحدیث سے متعلق سوالات پوچھ رہے تھے اور محمد بن اسماعیل ان سے تیر کی طرح گزر رہے تھے، گویا کہ وہ قل هو اللہ احد پڑھ رہے ہیں. یعنی جس طرح ہم قل هو اللہ احد آسانی سے سنا سکتے ہیں اور ہم میں سے ہر ایک قل هو اللہ تو پڑھ ہی سکتا ہے قرآن مجید میں، تو اسی طرح وہ علل الحدیث کے بارے میں، مختلف روات جو تھے ان کی کنیتوں کے بارے میں، ناموں کے بارے میں جو بھی سوال آتا اس کو بتاتے جا رہے تھے. اور یہ کہاں ہو رہا تھا؟ جنازے میں. اس سے کیا بات سیکھنے کو ملتی؟ یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کو علم حاصل کرنے کی کتنی ہرس تھی کہ وہ کسی بھی موقع کو جانے نہیں دیتے تھے. یعنی صرف امام بخاری کی نہیں بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی. اور پھر یہ کہ جس سے فائدہ ہو سکتا ہے اور جس سے جو بات پوچھنی چاہیے اس سے وہ بات پوچھی جا رہی ہے. اس میں حکمت بھی پتہ چل رہی ہے، ان لوگوں کی سمجھ بھی پتہ چل رہی ہے. کیونکہ بعض اوقات ہمارے درمیان ایسا شخص موجود ہوتا ہے جس سے ہم بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں، لیکن عام طور پر ہمیں سوال کرنا ہی نہیں آتا اور اس سے استفادہ کرنا ہی نہیں آتا. ریسورسز ہوتے ہوئے بھی ہم صحیح معنوں میں فائدہ نہیں اٹھا پاتے. اسی طرح صحیح البخاری کے علاوہ صحیح مسلم کا نام آپ نے سنا ہوگا. امام مسلم اور امام بخاری جو ہیں وہ ہم اثر بھی ہیں، لیکن ان کے آپس میں بہت بہترین تعلقات تھے. محمد بن یعقوب الحافظ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے مسلم بن حجاج کو دیکھا، وہ بخاری کے سامنے یوں سوال کرتے تھے جیسے کوئی بچہ سوال پوچھتا ہے. یعنی اتنی عاجزی کے ساتھ ان سے سیکھ رہے تھے. اسی طرح کچھ اور واقعات بھی ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ لوگوں نے کس طرح ان سے استفادہ کیا. ابو حامد آمش الحافظ کہتے ہیں کہ ہم نیشا پور میں محمد بن اسماعیل کے پاس تھے کہ امام مسلم بن حجاج آئے تو ایک شخص نے امام بخاری پر یہ حدیث پڑھی، حجاج بن محمد بن جریج عن موسیٰ بن عقبہ عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. تو امام مسلم نے کہا کیا اس حدیث کی سند سے عمدہ کوئی سند دنیا میں ہے؟ ابن جریج عن موسیٰ بن عقبہ عن سہیل بن ابی صالح، کیا آپ دنیا میں اس سند جیسی کوئی حدیث جانتے ہیں؟ تو محمد بن اسماعیل نے کہا مگر یہ تو معلول ہے، یعنی بظاہر بہت عمدہ سند ہے لیکن اس میں علت ہے. امام مسلم نے کہا لا الہ الا اللہ، اور ان پر کب کبھی طاری ہو گئی. بولے آپ مجھے اس کی علت بتائیں. امام بخاری نے کہا اس پر پردہ ڈال دو جس پر اللہ نے پردہ ڈالا ہے. یہ حدیث شاندار ہے، لوگ ایسے ہی روایت کرتے ہیں. ان حجاج ان ابن جریج. امام مسلم نے ان سے بہت اصرار کیا اور ان کا سر چوما اور قریب تھا کہ رونا شروع کر دیں. تو امام بخاری نے کہا اگر اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں تو لکھو. یعنی جب دیکھا کہ بہت زیادہ اصرار ہے کہا حدثنا موسیٰ بن اسماعیل حدثنا موسیٰ بن عقبہ عن عون بن عبداللہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی اصل سند بتائی. تو امام مسلم نے کہا آپ سے وہی شخص بغض رکھے گا جو آپ کا حاسد ہے، یعنی ورنہ باقی سب محبت کریں گے، صرف وہی آپ سے نفرت کریں گے جو آپ سے حسد کرتے ہیں. اور میں گواہی دیتا ہوں، یہ امام مسلم کہہ رہے ہیں، یہ عام بندے کی گواہی نہیں ہے، کسی جاہل کی گواہی نہیں ہے، ایک امام کی گواہی ہے جو یعنی کہ ان کے قریب تر ہے درجے میں، کہ میں نے دنیا میں آپ جیسا کوئی نہیں دیکھا. اسی طرح امام بخاری کے اساتذہ کے بارے میں بھی کچھ جان لینا چاہیے. ان کے اساتذہ کی تعداد بے شمار ہے، ان گنت ہے، یعنی پوری طرح ان کی کاؤنٹنگ نہیں کی جا سکتی. لیکن ان میں سب سے زیادہ مشہور امام احمد بن حنبل جو خود ایک عظیم محدث ہیں اور فقیہ. ان کی کتاب کا کیا نام ہے؟ مسند امام احمد. اسحاق ابن راہوی، یہ بھی بہت بڑے محدث ہیں.
اور یہ بھی بغداد میں تھے. ان کا کوئی خاص واقعہ یاد ہے؟ انہی کے کہنے پر امام بخاری نے صحیح البخاری لکھی تھی. انہی کی مجلس میں یہ بات شروع ہوئی تھی. یحییٰ بن معین، ابو نعیم فضل بن دکین، مکی بن ابراہیم بلخی، محمد بن عبداللہ انصاری، ابو عاصم شیبانی اور محمد بن یوسف فریابی جو استاد ہیں ان کے. فربری جو ہیں وہ راوی ہیں بخاری کے. امام بخاری کہتے ہیں کہ میں نے 1080 شیوخ سے حدیث لکھی ہے. وہ سب کے سب محدث تھے، یعنی بڑے درجے کو پہنچے ہوئے تھے، عام استاد نہیں تھے. اسی طرح امام بخاری کے شاگردوں کی تعداد بھی بے شمار ہے. امام بخاری سے ہر شہر کی کثیر مخلوق نے حدیث حاصل کی ہے. امام نووی کہتے ہیں، امام نووی کی کسی کتاب کا نام بتائیے. ریاض الصالحین. جی آپ پڑھتے ہیں، ہو سکتا ہے کسی دن کوئی آپ سے پوچھے ریاض الصالحین کا مؤلف کون ہے، تو آپ نام نہ آئے تو امام نووی ہے. الاربعون النوویہ جو ہے یہ بھی ان کی کتاب ہے جس کو اللہ سبحانہ وتعالی نے بہت زیادہ قبولیت بخشی. بہرحال وہ کہتے ہیں کہ جہاں تک امام بخاری سے حدیث لینے والوں کا تعلق ہے تو وہ شمار کیے جانے سے کہیں زیادہ ہیں، اور اس سے زیادہ مشہور ہے کہ ان کا تذکرہ کیا جائے. ان کی مجلس میں 20,000 سے زائد لوگ ان سے حدیث لینے کے لیے موجود ہوتے. آج 20,000 لوگ کہاں پائے جاتے ہیں؟ اسٹیڈیمز میں. آج امت مسلمہ کھیل دیکھنے کی شوقین تو ہو گئی ہے، لیکن حدیث سننے کی یا دین کا علم حاصل کرنے کی نہیں، ایون دنیا کا علم حاصل کرنے کے لیے بھی نہیں. تو ان کی ایک ایک مجلس میں 20,000 ہزار لوگ بھی ہوتے تھے. مشہور ائمہ جنہوں نے بخاری سے براہ راست سنا ان کے نام ہیں امام ابو الحسن، اور صحیح مسلم کے جو مؤلف ہیں مسلم بن حجاج، ابو عیسیٰ الترمذی، ابو عبد الرحمن النسائی. اب یہ جو سنن کے خود اتنے بڑے بڑے مقام کو پہنچے ہوئے ہیں یہ امام بخاری کے شاگرد ہیں. ابو حاتم، ابو زرع، ابو بکر بن خزیمہ، محمد بن عبداللہ متین. امام فربری کہتے ہیں کہ امام بخاری سے 70,000 لوگوں نے صحیح بخاری کا سماع کیا، یعنی 70,000 لوگوں نے ان سے براہ راست حدیث حاصل کی ہے. اور وہ کہتے ہیں کہ اب میرے علاوہ اسے کوئی روایت کرنے والا باقی نہیں رہا. بخاری کی جو روایات ہیں ان میں فربری کی روایت جو ہے بہت مشہور ہے.